علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ بالآخر وہی ہوا جس کے بارے میں ہمیں خدشہ تھا اور ہم نے اس کے خدشات کا اظہار بھی کیا تھا اپنے اسی چینل کے ساتھ کہ جو سلامتی کونسل کے اندر جو اجلاس طلب کیا گیا تھا یمن کے حوثیوں کے حوالے سے، تو مجھے یہ خدشہ یہی تھا کہ امریکہ جو ہے وہاں سے ان لوگوں کو جمع کر کے اور ہر صورت میں یمن کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرے گا اور وہی تاریخ دوبارہ دہرانے کی کوشش کی جائے گی جیسا کہ عراق میں انہوں نے کی تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ رات اچانک الگ صبح جو ہے امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ مل کر یمن پر حملے کیے اور 6 جگہ انہوں نے بمباری کی۔ صنع سمیت 3 جو حوثی مزاحمت کار ہیں بقول ان کے بتایا جاتا ہے امریکہ کے کہ وہ وہاں پر انہوں نے ٹھکانے جو ہے مارک کیے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے ہوائی حملے کیے جس کے نتیجے میں میرے پاس جو معلومات ہیں اس میں تقریباً 18 فوجیوں کے شہید ہونے کی اس کے اندر ہمیں اطلاعات ملی ہیں، اور یہ کچھ ان کے جو وہاں پر مزاحمت کار تھے ان کی کچھ تھوڑا سا انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ تاہم اس تمام صورتحال کو یمن کے نے بہت اس پہ شدید رد عمل دیا ہے، اور صنع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق وہاں پہ ہنگامی اجلاس جاری ہے اور اس کے اندر حماس کے کچھ لوگوں کو بھی بلایا گیا ہے، اس میں کچھ حزب اللہ کے بھی لوگ ہوں گے، اور تمام جتنی بھی مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان سے یا تو ان کو بلایا گیا ہے یا پھر ان سے کوئی ورچوئل طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کی جا رہی ہے تاکہ فوری طور پر جو ہے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے جو بھی حملہ ہوا ہے اس کا رد عمل یا اس کا جواب دیا جا سکے۔ صنع سے ہی موصولہ اطلاعات کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں عوام آج باہر نکلی، جمعے کی نماز کے بعد بھی بڑے مظاہرے ہوئے، امریکہ اور برطانیہ کے خلاف زبردست مظاہرے ہوئے، اور عوام نے وہاں پر مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کو اور برطانیہ کو بھرپور منہ توڑ جواب دیا جائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر اس ملک کو نشانہ بنائیں گے، ہر اس ملک کے اندر۔ اور اب انہوں نے کیا ہوائی حملے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، بہرحال میں نے یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ اگر یمن کا اگر اس پہ رد عمل ہوگا تو یمن کیسے رد عمل کرے گا، کیا اٹیک کرے گا، تو اس پہ فی الحال انہوں نے نہیں بتایا۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے اب کوئی اپنی حکمت عملی تو نہیں بتائے گا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ بہت جلد جو ہے ہمارا بڑا خطرناک رد عمل دیکھیں گے۔ لیکن جو اخبارات میں بات آئی ہے، جو ویسے جنرلی بیان آئے ہیں یا جن لوگوں سے ویسے ایک دو بات ہوئی ہے وہاں پہ عرب جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے یمن کے اندر جو نا بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر جبکہ حماس آلریڈی اس وقت اسرائیل کے خلاف ہے، حزب اللہ اسرائیل کے خلاف ہے، دوسری جہادی تنظیمیں اسرائیل کے خلاف ہیں، لبنان بھی وہاں پہ لڑ رہا ہے، عراق اس جنگ کے اندر آنے کے لیے تیار ہے، حسن نصر اللہ کا اور ان کے ساتھ جو وہاں کی دوسری تمام تنظیمیں وہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی صورت میں یمن کی طرف سے کھل کر آنا، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے 100% جو ہے بڑھے گی کیا بلکہ تقریباً بڑھ گئی ہے، کیونکہ ایران تو ظاہر ہے اب ایران بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور ایران پر اگر براہ راست کوئی حملہ ہوا تو ایران پھر براہ راست جنگ میں کودے گا۔ لیکن ابھی بھی ایران تو اس وقت بھی ہے، کیونکہ جتنی یمن کے اندر جو اسلحہ وغیرہ آ رہا ہے وہ کچھ رشیا کا بھی ہے، کچھ ایران کا بھی ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر جو پکچر جو جنرل بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا اچانک پھیل جائے گی، اور اچانک ہی کوئی لگتا ہے کہ کئی ممالک جو ہیں اس کے اندر سکن ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ایک بات صنع سے اور یہ بھی پتہ لگی کہ وہاں کی وزارت خارجہ کی ایک اہم شخصیت سے یہ بات پتہ لگی ہے کہ تقریباً کو 4 ہمیں نام نہیں بتایا گیا، ہم نے کوشش کی پتہ لگ جائے، لیکن ہمیں 4 بتایا ہے، 4 ممالک جو ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کے اتحادی ہیں اور اس وقت امریکہ کے ساتھ ہیں یا ایون اس کولیشن کے اندر ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں مطلب اس حملوں کے حق میں ہم نہیں تھے، اور اگر یمن نے اگر کوئی کارروائی کرنی ہے تو ہمیں چھوڑ کر براہ راست اس معاملے پہ امریکہ اور برطانیہ سے نپٹا جائے۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ کم از کم اسی ایک ملک کا نام پتہ لگ جائے، لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا۔ بہرحال انسسٹ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو اصل چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یمن کے اندر لوگوں کے حوصلے بڑے ہیں، اور یمن کے جو فوجی ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جو ہمارے اس وقت اجلاس ہو رہے ہیں، اس اجلاس کے بعد اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اگلے 48 گھنٹوں کے اندر جو بھی بڑے فیصلے ہوں گے وہ فیصلے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اچھا، دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو اس وقت مسئلہ ہوا ہے یمن کا،
اس کے اوپر جو ہے امریکہ کے اندر بھی بڑا ہنگامہ ہوا ہے، اور امریکہ کے اندر جو کانگریس ہے، تین کانگریسمین نے اس کے اوپر ایک قرارداد پیش کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکہ نے حملہ اچانک کیا ہے یمن کے اوپر، جو عراق کی تاریخ، جیسے لفظ میں نے پہلے بھی استعمال کیا تھا کہ عراق کی تاریخ یعنی جو دوبارہ زندہ کرنے کی جو کوشش کی ہے بائیڈن نے، اس پہ انہوں نے کہا کہ اس میں امریکن کانگریس سے بالکل اجازت نہیں لی گئی تھی، لہٰذا وہاں بائیڈن کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس پہ یہ بلا شبہ جو ہے نا، دیکھیے میں نے کہا یہ امریکہ کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے نا، جیسے ہمارے یہاں کی ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے، یہ ڈیپ اسٹیٹ بعض وقت حکومت کو چھوڑ کے بالا کام کر لیتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت معاف کیجیے گا، امریکن جو ہے نا مطلب پریزیڈنٹ، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں، میں اس چیز کو نہیں مانتا، میرے اپنے ذرائع، میری جو سورسز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن جو ہے نا اس میں آن بورڈ تھے، ایسا نہیں ہے کہ بائیڈن کی مرضی کے خلاف کیا گیا، بائیڈن اس میں آن بورڈ تھے۔ بات یہ کہ اس پہ ہو سکتا ہے کہ شاید کانگریس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بائیڈن کے خلاف مواخذے کی تحریک آ جائے، کیونکہ اچھا اس وجہ سے ٹرمپ کو جو ہے نا، ٹرمپ کے حامیوں کو بڑا اچھا موقع مل رہا ہے، اور ٹرمپ نے آج ایک مقدمے کے دوران ایک جج کو بھی ڈانٹ دیا، اور اس نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تم اس وقت مجھ پہ مقدمہ چلا رہے ہو، اور امریکہ جو ہے اس وقت جنگ کے اندر جا رہا ہے، اور دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور تم جو ہے ان لوگوں کو چھوٹ دے رہے ہو۔ اس میں مطلب ٹرمپ نے بڑی مطلب جج کو ڈانٹا، اور باہر آ کے بھی کچھ انہوں نے اس قسم کی باتیں کی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا اب بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، لیکن آج ایک اہم بات یہ ہوئی کہ جو عالمی عدالت انصاف کے اندر جو ایک میں چل رہا تھا، اس کے اندر جو اب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان کے 7 بجے کا ٹائم ہے اس وقت، تو پتہ ہی لگا ہے کہ ابھی سماعت آخری مرحلے میں جاری ہے، لیکن ایک وہاں سے میں نے جب معلوم کیا ایک سے ایک شخص سے، تو ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے جو وکلا ہیں وہ اسرائیل کا ڈیفنس کرنے میں مکمل ناکام رہے ہیں۔ اب تفصیلات مجھے کل ول تک مل جائے گی، لیکن ان کا جو کہنا ہے، وہ بھی وکیل ہیں اور ہالینڈ سے ہی ہیں، ڈچ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے جو اس کو مانیٹر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹلی جو ہے اسرائیلی وکلا فیل رہے ہیں، کیونکہ بڑے سالڈ ایویڈنس ہیں، اور بڑے سالڈ ایویڈنس ساؤتھ افریقہ کی طرف سے اور کچھ دوسرے ممالک کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں، جس پہ کہ وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جو انہوں نے مطلب جو ڈیفنس کیا ہے اسرائیلی وکلا نے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل مطلب نان سینس قسم کی مطلب ان کی جو انہوں نے پری لی تھی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ اسرائیل کو فرد جرم اس پہ لگے گی، اور ویسے بھی بقول انہوں نے جو محسوس کیا، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اس حوالے سے بڑے خدشات کا خطرہ بھی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ان پہ ہیومن رائٹ وائلیشن کی، ان کے اوپر شاید کوئی مطلب کوئی لگ جائے الزام۔ اچھا، یہ تو صورتحال چل رہی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے میں جلدی سے آپ کو بتا دوں تھوڑا سا، پاکستان کے حوالے سے نا وہ بلہ جو ہے نا، میں نے سمجھا بلہ آتا جاتا رہے گا، وہ بلہ آتا ہے، وہ کبھی وہ ہوتا ہے نا پردے کے پیچھے آنا، کبھی جانا، تو کبھی وہ پردے کو دکھا دیتا ہے منہ پی ٹی آئی کو، پھر پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تو آج بھی بلے کی آنکھ مچولی جاری رہی، اور وہ آنکھ مچولی جو ہے ہائی کورٹ سے نکل کے اب سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے۔ آج سپریم کورٹ میں بھی ہوا، لیکن سپریم کورٹ کی اتفاق کی بات ہے کہ میں نے آج تھوڑا سا آج تھوڑا سا ٹائم تھا، فرائیڈے تھا، میں نہیں، آج میں نے کچھ مصروفیت رکھی تھی تھوڑی سی، میں نے بھی دیکھی اور اپنے طور پہ معلومات بھی لینے کی کوشش کی، لیکن تمام صورتحال سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے نا، اس میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے وکلا جو ہے نا ابھی تک عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں، گو کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس وقت، اور اسی وجہ سے ابھی تک میں نے محسوس کیا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ، گو کہ ان کا جھکاؤ مسلم لیگ نواز کی طرف ہے، لیکن اس کے باوجود آج جو ہے نا میں نے محسوس کیا ہے کہ ابھی تک وہ بالکل نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل اس لیے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ دونوں طرف کے وکلا جو ہے نا عدالت کو مطلب مطمئن کرنے میں ناکام رہے، لہٰذا اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ہم کل دیکھیں گے، دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن یہ کہ اعجاز الحسن کا استعفیٰ صدر نے منظور کر لیا ہے، اور میرا جہاں تک اس پہ خیال ہے، لوگوں نے کہا تھا فیصل اس پہ آپ ذرا تجزیہ، میرا تجزیہ تو دیکھیے میں پہلے بھی آپ کو کل میں نے 2 دن پہلے بتا دیا تھا، لیکن جسٹس اعجاز الحسن کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بات کی تھی، لیکن یہاں ایک بات میں ضرور کروں گا کہ صدر صاحب نے جس طریقے سے ان کے استعفے کو منظور کیا نا، وہ میرے نزدیک جو ہے نا کچھ ایک اچھا مطلب جسچر نہیں گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس وقت عام آدمی کو پتہ ہے، اس میں راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں کہ پاکستان اس وقت بڑے ایک معاشی بحران سے، سیاسی بحران سے، ایون عدالتی بحران سے، آئینی بحران بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں، کیونکہ لڑائیاں چل رہی ہیں کہ پارلیمنٹ اپر ہے کہ سپریم کورٹ اپر ہے، کس کو قانون سازی کا حق ہے، کون تشریح کرے گا، دس اینڈ دیٹ، آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں چل تو رہی ہیں، اور عدلیہ پہ اس قدر دباؤ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کبھی فوجی عدالتوں کا مسئلہ، سول سپریمیسی کا مسئلہ، لوگوں کے مطلب حالانکہ آئین کے اندر لوگوں کے حدود کا تعین کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ تماشے لگے ہوئے ہیں، یہ تماشے لگے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیوں لگے ہوئے ہیں؟
تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں صدر مملکت کو چاہیے تھا ان کے استعفے کو نامنظور کر دینا چاہیے تھا، اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب سینئر ججز اس طرح اگر جا رہے ہیں تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، نوٹ دے کے وہ کہہ سکتے تھے کہ جناب اس وقت ملک کے اندر جو ہے صورتحال جو ہے بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور ایسے میں اگر سینئر ججز جو ہیں ملک کو اس بحرانی صورتحال کے اندر اگر چھوڑ کر جانے لگیں گے، ڈزنٹ میٹر کہ کوئی بھی اس کا وہ ہو لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہمیں پتہ لگی کہ صدر صاحب کے اوپر بھی بڑا دباؤ آ رہا ہے. حکومت جو ہے نا، دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، حکومت جو ہے نا اس وقت ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. حکومت جو ہے اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے مطلب اس کے اوپر پچ کے اوپر کھیل رہی ہے. کیونکہ جیسے یہ بات پتہ لگی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ججز کے اوپر، کیونکہ وہ نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت سارے ججز، تو میں نے کھل کر بتا دیا تھا آپ کو کہ اب جتنے بھی ججز ہیں مطلب نواز شریف کے آنے سے پہلے نواز شریف صاحب جو ہیں کور کرتے جا رہے ہیں، پورا عدلیہ پہ ان کا پورا قبضہ ہوتا جا رہا ہے، سارے ججز جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے آ رہے ہیں. تو حکومت بھی اب چونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو لہٰذا حکومت نے فوری طور پر جب انہوں نے کہا کہ جناب جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اس کے اندر تو قانون نہیں ہے، یا اور کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ ریٹائر ہونے والے جج کے اوپر کے ساتھ ان کے خلاف کو کارروائی کی جائے، تو آج حکومت جناب کھل کر سامنے آ گئی. حکومت نے کہا کہ نہیں جناب، ہم تو سپریم کورٹ میں اس کے خلاف ہم اپیل کریں گے کہ جو ججز ہیں ان کو ریٹائرمنٹ جب اگر ہو جاتی ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو پکڑا جائے. یعنی اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی جو ہے نواز شریف کی طرف سے جو ہے، یہ انتقامی کارروائی ان ججز کے خلاف ہو رہی ہے. تو یہی بات پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بات ایک کہیں نہ کہیں ثابت ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو انتقامی جذبہ جو میں نے کہا تھا وہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ چیزیں کسی کے ڈی این اے میں شامل ہو جاتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اب میں نے ایک چیز محسوس بھی کی ہے، میرے پاس ایک خبر بھی ہے لیکن ابھی میں اس کو فی الحال نہیں کروں گا، لیکن وہ خبر یہ ہے، ہلکا سا بتا دیتا ہوں کہ کچھ جو ہے اب ان تمام صورتحال کو دیکھ کے نا مائنڈ چینج ہو رہا ہے لوگوں کا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہ بنایا جائے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا پیپلز پارٹی کے نام قرآن نکلتا ہے، یہ ابھی گزشتہ میں 24 گھنٹے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اہم لوگ جو ہیں جو یہ کرتے نا اٹھا پٹک، اس کو صدر بنا دو، اس کو وزیر بنا دو، اس کی ٹوپی اس کے سر رکھ دو، اس کو ٹائی باندھ دو، اس کو لنگی پہنا دو، جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کیونکہ آزاد تو ہم ہے ہی نہیں، وہ بڑے سنجیدگی سے سوچنے لگے کہ کیونکہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت سارے معاملات میں جو ہے 2 ہی 3 تو ہوتے ہیں. مطلب ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، طاقت کا سرچشمہ عدلیہ ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت نواز شریف کو سپورٹ کر رہی ہے، عدلیہ کے اندر بھی نواز شریف ہو جائیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ تو پھر کھل کر کھیلیں گے، بغیر کچھ کیے ہوئے بہت زبردست کھیلتے تھے، وہ بڑے بڑے رسک کرتے تھے. تو ایسی صورتحال کے اندر اب مجھے پتہ لگا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو کرتا دھرتا ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر آگے پیچھے، ان کے اندر تحفظات ہیں، وہ وہاں اختلافات پیدا رہا، وہ کہیں کہ نہیں نواز شریف کو ایسی صورتحال کے اندر وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے. شاید غالباً یہی وجہ ہے کہ آج بلاول بھٹو نے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ اگر نواز شریف کو اگر آپ نے وزیر اعظم بنا دیا تو اس نے آ کے صرف اور صرف بدلے ہی لینے. تو وہ جو ٹون جو بلاول صاحب کی جو آ رہی ہے، وہ بھی جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہ اسی پس منظر کے اندر آ رہی ہے. بہرحال یہ ایک معاملہ تھا. دوسرا یہ کہ انتخابات کے حوالے سے وہ نشان بٹ رہے ہیں، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، وہ ٹیلی ویژن پہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو نشان بٹانے شروع ہو گئے ہیں. آج آخری تاریخ تھی کاغذات نامزدگی واپس لینے کی، وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن بہرحال انتخابات کے حوالے سے ابھی بھی دیکھیے غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ان انتخابات کی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خاص ویلیو نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کو انہوں نے کارنر کیا ہوا ہے، اور جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس کو بھی انہوں نے کارنر کیا ہے. اور ساری دنیا کے اندر مطلب یہ لوگوں کو اس بات کے اوپر وہ ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور خاص طور پر جو بیرون ملک پاکستانی ہے، جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس وقت. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا اس وقت مغرب میں اور امریکہ میں ان کی بڑی ویلیو ہے، اور بڑے مطلب ان کے معاملات ہیں، اور بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو کہ مغرب کے اندر اور امریکہ کے اندر کئی اہم عہدوں پر بھی موجود ہیں. اور یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک سوچ ہے، اکثر لوگوں کی سیاستدانوں کی بھی سوچ ہوتی ہے کہ بھئی جو بھی بات ہے، اگر ہم گورنمنٹ کے اندر، اگر ہم حکومت سے اگر یورپ کو یا امریکہ کو ہم مطمئن کریں گے تو صرف وہ ہماری بات مانیں گے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو ڈائسپوراز ہوتے ہیں، جو ایسے ممالک ہیں، خاص طور پر پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا یا چائنا ہو گیا، ان لوگوں کی جو بڑے بڑے اہم ممالک ہیں، ان کا اگر ڈائسپورا کی جو بیرون ملک ہوتا ہے اس کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کی. تو امریکہ کے اندر سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں بڑے اہم، وہ اس حوالے سے جو ہیں متعلقہ اداروں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. نہ صرف وہ دباؤ ڈال رہے ہیں
بلکہ ان کے اوپر بھی دباؤ آ رہا ہے، ایون کانگریس سے بھی دباؤ آ رہا ہے. یہاں پورے یورپ کے اندر جو ہے سارے جگہ مختلف مقامات پہ جتنے پاکستانی مطلب جو لوگ ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو پولیٹیکل فیگرز ہیں، یا وہ لوگ پاکستان کے اندر جن کا کہ پاکستان کے اندر اسٹیک ہے، ظاہر سی بات ہے رہتے ہیں لوگ، وہ بھی بڑی کوششیں کر رہے ہیں. اور سب جگہ جو ہے مختلف، مجھے بتایا گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر میں نے ایک دیکھا، مجھے بھیجا تھا 2-3، کیونکہ ظاہر ہے وہ میری بھی ایک تنظیم ہے ہیومن رائٹ کی، اس حوالے سے ساری چیزیں ہمارے پاس پہنچتی رہتی ہیں. تو میں اس تمام پلیٹ فارم سے بھی ہم لوگ دیکھتے رہیں. تو اور ادھر یورپ کے اندر بھی بڑے زبردست مطلب اس حوالے سے ایک ہنگامہ رہی بھی ہے، بے چینی کی سی ہے. ساری جتنے بھی یورپ کی حکومتیں ہیں ان کو جناب مسلسل ای میلز بھی ہو رہے ہیں، ریکویسٹ بھی جا رہی ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہا ہے، یہ الیکشن نہیں ہے، اس کو تسلیم نہ کیا جائے. تو اس سے تو پاکستان کی تو مطلب مزید وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. ہر ملک کے اندر آپ یقین کریں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہر ملک میں اس وقت دو ایشو ہیں. مسلمان ملکوں کے اندر یا تو پھر فلسطین کا ایشو ہے یا پھر یہ عمران خان کا. اور یہ پاکستان میں نہیں، پاکستان سے ہٹ کر بھی دوسرے ملکوں کے اندر، کئی مسلم ملکوں کے اندر جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی یہ معاملہ چل رہے ہیں. ابھی جرمنی کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی کو ہے ملٹی کلچر فرینڈ آف پاکستان ہے، ملٹی کلچر فرینڈز آف مسلم ورلڈ ہے. مسلم ورلڈ جو ساری اس کے اندر تمام لوگ ہیں مسلم دنیا کے. اسلامک کلچر سینٹر بھی ہے جو بیلجیم کے اندر ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہالینڈ کے اندر ہے، دی ہیگ کے اندر. جن صاحب سے میں نے بات کی تھی وہ ڈچ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی بڑے کچھ لوگوں نے ابھی گزشتہ دنوں میٹنگز وغیرہ کی ہیں اور ان کو کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، تو یہ سارا صورتحال جو ہے نا یہ پاکستان کو بدنام کر رہی ہے. سارے معاملات ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہماری جو ہماری ارباب اختیار ہے وہ کیوں یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں. صرف ایک امریکہ کی خوشی کی خاطر جو ہے یہ مطلب پاکستان کو انہوں نے لا کر مصیبت میں ڈال دیا. تو امریکہ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں تو آخر میں امریکہ تو ان کو ساتھ چھوڑ جاتا ہے. اور ابھی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے پاس سب سے بڑی مثال ہے وہ یمن کا جو بھی حملہ ہوا ہے. تو مجھے یمن کی جو وزارت خارجہ کی ایک اہم شخصیت ہے، وہ اب تو خیر ریٹائر ہیں عرب کے ہی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کئی ممالک نے کہا ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ بتایا نا کہ بھئی وہ ہم جو اس معاملے کے اندر شامل نہیں ہیں، جو کچھ کیا یہ امریکہ برطانیہ نے کیا، تو آپ ہم شامل ضرور ہیں، مطلب ہمارے حملے میں ہم نے نہیں وہ کہا. تو سوال ہی پیدا تو امریکہ تو ایسے ہی دوسروں کو آگے کر کے مروا دیتا ہے. تو یہ ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا ہوگا کہ ہم کیوں جو ہے مطلب امریکہ کے کہنے کے اوپر پاکستان کا بیڑا کر رکھ رہے ہیں. اور اس کے اندر ہماری پاکستان کی آرمی بھی اس میں بدنام ہو رہی ہے. اچھا سب جگہ جو ہے نا میں نے دیکھا، یہ جتنی جگہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل یعنی پاکستانی ڈائسپورا کو چھوڑ کر جو فارن لوگ ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے نا اگر فنگر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ پاکستان آرمی پہ کر رہے ہیں. تو پاکستان آرمی اچھا اس سے پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہمارا ایک ازلی جو جس سے ہمارا ایک ہمیشہ دشمنی تھی، اس نے جتنے بھی پاکستان فوج کے اوپر الزام لگائے وہ تمام الزامات ثابت ہو رہے ہیں. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم کہتے تھے کہ جناب یہ روگ آرمی ہے، فلانا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، پاکستان یہ کرتا ہے، پاکستان یوں کرتا ہے. اور وہ آپ دیکھیں آج داعش کے بھی بندے پکڑے گئے تو وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اب تو پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو دیکھنا ہوگا. یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے اس طرح اس کو پکڑ دیا، اس کو بٹھا دیا، اس کو اٹھا دیا، اس کو تھپڑ مار کے آگے کر دیا. اس طرح تو آپ کو پتہ ہے خاندان ایک کوئی گھر کا اگر کوئی سربراہ بھی اگر کرے، اس کے 4-5 بچے ہوں، تو اس طرح اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرے تو گھر نہیں چلتا. تو ریاست کیسے چلے گی آپ مجھے بتائیے؟ پھر ایک ایسی ریاست جس کے اندر ویسے ہی لسانی تقسیم ہے بہت ہوں. تو یہ سارے معاملات کو جو ہے میں سمجھتا ہوں ارباب اختیار کو دیکھنا ہوگا. اور بہرحال ایک بات میں بتا دوں کہ پاکستان اس وقت جس صورتحال سے جا رہا ہے، میں بار بار کہتا ہوں اس کی جو ہے اگر آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تمام صورتحال سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی اس وقت ہے، اور وہ فارمولہ ہے عمران خان کی بحالی. اگر عمران خان کو آپ ریلیف دیں گے اور اس کے ساتھ انصاف کریں گے، ان کی پارٹی کو الیکشن میں لانے دیں گے، تو آپ یقین کریں کہ جو پاکستان آرمی کا جو امیج بہت، یہ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، بڑا امیج خراب ہو گیا ہے. میں آرمی کے خلاف نہیں ہوں، میں ہمیشہ اپنی آرمی کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن آج حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آرمی کا یہ جو لوگ بولتے ہیں نا یہ نکال دیا جلوس ولوس، فوج ووج زندہ باد، یہ سب ڈھکوسے والی بات ہے. خدا نہ خواستہ کوئی اگر برا وقت آ گیا تو خاکم بند ہے، میں دیکھوں گا اس پاکستان سے بھی زیادہ برا حال میں دیکھ رہا ہوں. لوگوں کے احساسات ایسے ہیں یہاں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، امریکہ میں بھی، سب جگہ آل اوور دا ورلڈ، ایون مسلم کنٹریز کے اندر بھی. ٹھیک ہے حکومت آپ کے ساتھ MBS بیٹھ جائے، فلانا بیٹھ جائے، اس کے ساتھ بیٹھ جائے، ڈزنٹ میٹر. فیلنگز جو ہے نا لوگوں کی وہ ہمارے فوج کے اور پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے تحفظات رکھتے ہیں. تو لہٰذا ان سب چیزوں پہ غور کرنا ہوگا. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کی صورتحال پیدا کرے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.